کریں گے کہ تارکین وطن کا معاملہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کو ٹاسک سونپ دیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آئی جی پنجاب اور تمام اضلاع کے آر پی اوز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر قانونی تارکین کے شناختی کارڈز کی باقاعدہ تصدیق کی جائے، غلط شناختی کارڈز کو فوری بلاک کیا جائے، پولیس مؤثر آپریشن کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کا ڈیٹا اکٹھا کرے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے کسی غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ نرمی نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد پنجاب میں آپریشن کا فیصلہ کیا تھا۔ پنجاب حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماز اور سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان میں تاخیر سیاسی عدم استحکام اور معاشی بے یقینی کو جنم دے رہی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات نہ کروا کر پہلے ہی آئین کی خلاف ورزی کر چکا۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس حلقہ بندیوں کا عذر باقی نہیں رہا۔ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن پر پارلیمانی نگرانی کے لیے فوری طور پر سینیٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ رضا ربانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ نگراں حکومت کے لیے ریکوڈک میں حکومت کے شیئرز فروخت کرنا قانون کے مطابق نہیں، یہ طویل مدتی معاشی فیصلے ہیں جو الیکشن ایکٹ کے تحت فراہم کردہ مینڈیٹ سے باہر ہیں۔ اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مطالبہ کیا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ اپنے ایک بیان میں حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بے گناہ کو قتل کرنے والا جنت نہیں دیکھے گا۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ مزید کہا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ کسی افغانی کو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست مقدم ہے، پاکستان کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحدوں کی بھرپور حفاظت کر رہی ہیں۔ مسلح افواج نے دہشت گردوں کو ہر محاذ پر شکست دی۔ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہمارا مطالبہ ہے۔ آشوب چشم کے متاثرہ ملازمین کی الیکشن کمیشن میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آشوب چشم کے مریضوں کے دفتر میں داخلے کی پابندی کا سرکولر بھی جاری کر دیا ہے، جس میں آشوب چشم سے متاثرہ ملازمین کو مکمل صحتیاب ہونے تک دفتر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ آشوب چشم کے متاثرہ افسران یا ملازمین صحتیاب ہونے کے بعد صحتیابی کا سرٹیفکیٹ دینے کے پابند ہوں گے۔ متاثرہ شخص بغیر صحتیابی کے سرٹیفکیٹ کے الیکشن کمیشن میں نہیں آ سکے گا۔ احتساب عدالت نے 2 سابق وزرائے اعظم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سابق وزرائے اعظم شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ دونوں سابق وزرائے اعظم کو احتساب عدالت 1 اور 3 نے نوٹس جاری کیے۔ احتساب عدالت 1 نے شاہد خاقان عباسی کو LNG ریفرنس میں 14 نومبر کو طلب کر لیا، جبکہ راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور ریفرنس میں طلب کیا گیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف کو 2015 اور 2017 میں دائر ریفرنسز میں 14 نومبر کو طلب کیا گیا ہے۔ 2016 اور 17 میں دائر ریفرنسز میں احتساب عدالت نے راجہ پرویز اشرف کو 12 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت 3 نے راجہ پرویز اشرف کو چاروں کیسز میں نوٹس جاری کیا۔ احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں، درجہ حرارت میں بھی کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم آج بھی گرم اور مطروب رہے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات اور جمعے کو مطلع کبھی صاف اور کبھی جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور ICC نے ون ڈے رینکنگ جاری کر دی ہے۔ بابر اعظم
नंबर 1, जबकि शाहीन की 2 दर्जा तरक्की हुई है। आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट्स 857 हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद भारत के शुभमन गिल के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच ना खेलने की वजह से 8 रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। इमाम उल हक की रैंकिंग में 1 दर्जे तनाजुली हुई है, वो अब 6ठे नंबर पर आ गए हैं। भारत के रोहित शर्मा 1 दर्जा तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। फखर जमान की 1 दर्जे तनाजुली हुई है, जिसके बाद वो 11वें नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 3 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। वनडे बॉलर्स रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज का पहला नंबर बरकरार है, जबकि पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 2 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 2 दर्जे तनाजुली के बाद 8वें नंबर पर चले गए। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 1 दर्जे तरक्की के बाद टॉप 10 में आ गए। रैंकिंग में उनका 10वां नंबर है। हारिस रऊफ 1 दर्जे तरक्की के बाद 21वें नंबर पर आ गए। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीब उल हसन का पहला नंबर बरकरार है। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।